अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद। आज हम एक ऐसी वीडियो के ऊपर रिस्पांस या रिव्यू देने जा रहे हैं जो कि अशरफ जलाली साहब ने अपलोड करवाई, बल्कि रिकॉर्ड करवाई। उसके अंदर इन्होंने मिलाद के हवाले से या फिर मौलिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को ईद साबित करने के लिए या उसको मनाने के लिए साबित करने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कुछ ऐसे झूठ बांधे, उनको बिदअती भी करार दिया। और उसके ऊपर आज हम बताएंगे कि इमाम बुखारी के ऊपर इन्होंने क्या बताया और इनकी असल हकीकत क्या है। इन्होंने दरअसल अपनी इस वीडियो के अंदर, जिसका हम कोशिश करते हैं थंबनेल या टाइटल आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें, इन्होंने सबसे पहले इमाम बुखारी के ऊपर मुकदमा बांधा कि वो भी, अगर हम बिदअती हैं तो वो भी बिदअती हैं। क्यों? 46 सेकंड के ऊपर इस वीडियो के अंदर इन्होंने कहा कि इमाम बुखारी हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल और 2 नफल पढ़ते और फिर हदीस लिखा करते थे। और ये तमाम फ़िरक़े इस बात को बयान भी करते हैं आपकी सीरत के अंदर। ये एक इन्होंने कहा। और फिर दूसरी बात ये कि सुन्नी चरागा करें तो कौन सी बिदअत है, जिससे शरीयत ने नहीं रोका तो वो कौन सी बिदअत होती है। तीसरा, इन्होंने ये बात कही कि कुरान पाक लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ तो हर साल अगर मनाया जा सकता है तो हम भी फिर 12 रबीउल अव्वल भी मना सकते हैं। हर साल तो नहीं कुरान नाजिल हो रहा, लेकिन उसकी याद में अल्लाह ताला ने वो एक 1000 महीनों से बेहतर रात उसको करार दे दिया। फिर चौथे स्टेप के ऊपर इन्होंने एक और बड़ी जसारत की जो आपको कहीं कुरान और हदीस में नहीं मिलेगी। वो ये कि कहते हैं सरकार की आमद 12 रबीउल अव्वल वाली रात को या 12 रबीउल अव्वल को हुई तो वो रात हज़ारों लैलतुल क़द्र से अफजल है। ठीक है, और इसको क़यामत तक के लिए 12 रबीउल अव्वल को हज़ारों लैलतुल क़द्र से अफजल कर दिया अल्लाह ताला ने, या फिर इसको वो मानते हैं। ये भी इन्होंने एक बात कही। फिर 5वें स्टेप के ऊपर इन्होंने ये भी कहा कि ये काम हम इश्क में करते हैं, क्योंकि इमाम बुखारी ने भी इसी तरीके से एक काम नया किया और सहाबा ये काम नहीं करते थे अहादीस लिखने के हवाले से, तो फिर हमारे पे बिदअत का फतवा क्यों। तो आइए इनके एक एक पॉइंट का जवाब देते हैं और आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे कि इमाम बुखारी क्यों ये काम किया करते थे, जिसकी बेस के ऊपर इन्होंने इमाम बुखारी को बिदअती करार दिया। और एक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये अशरफ जलाली साहब कि इन्होंने ख़ुद अपने आप को बिदअती डिक्लेयर किया इन सारे पॉइंट्स के ज़रिए से। हमने इनको बेइज्जती नहीं कहा किसी वीडियो के अंदर, लेकिन आज क्योंकि इन्होंने ये बात मान ली कि इमाम बुखारी भी एक नया काम करते थे तो हमने भी कर लिया, तो कौन सा कोई क़यामत आ गई। तो आप खुद सोच लीजिए, इन्होंने खुद अपने आप को बिदअती डिक्लेयर कर दिया है, पहले इमाम बुखारी को, फिर उसके बाद अपने आप को। ठीक है, और फिर पैंतरा बदलते हुए ये भी कह दिया कि बिदअत की ये डेफिनेशन ही नहीं होती। बिदअत तो वो है जिस काम से मना ही ना किया गया हो। तो भाई आपको फजर की 5 सुन्नतें पढ़ने से किसी ने मना किया तो आप 5 पढ़ लें। 5 उसके फ़राइज़ पढ़ने से किसी ने मना किया शरीयत के अंदर, नहीं किया, आप वो कर लें। सुन्नत से आगे बढ़ जाएँ फिर आप, जो नबी का तरीका है जिसको हम सुन्नत कहते हैं, तो आप उस पे तो नहीं जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं जो इन्होंने इमाम बुखारी के ऊपर एतराज़ उठाया। इमाम बुखारी ये जो 2 रकतें पढ़ते थे, क्या इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर या दीगर कुतब के अंदर ये बात वाज़िया करके कही कि मैं 2 रकातें पढ़ता हूँ तो उम्मत को भी चाहिए कि ये बहुत फजीलत वाला काम है, उम्मत भी ये काम करे और इसके नाम पे चरागा करे कि मैंने हदीस बयान करना शुरू कर दी है और नाचना शुरू कर दे और ये सब काम शुरू कर दे। क्या उन्होंने ऐसा काम किया? नहीं किया। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक मंतकी जवाब है जो 12 रबीउल अव्वल से लोग इमाम बुखारी के अमल को कंपेयर कर रहे हैं। अब आते हैं हदीस से जवाब, और वो भी बुखारी शरीफ से जवाब देते हैं। इमाम बुखारी इस रवायत को 1149 के ऊपर लेके आए हैं, जिसकी बाद में तरतीब लगाई गई इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, कि एक मरतबा फ़जर के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और उनसे पूछा, बिलाल तुम्हारा कौन सा कोई ऐसा अमल है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ जन्नत में अपने से आगे सुनी है। तो हज़रत बिलाल ने बहुत सोच के या बताया नबी अलैहिस्सलाम को इस सवाल के ऊपर कि मैं जब भी अपना वुज़ू करता हूँ
ٹھیک ہے، وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد میں دو نوافل ادا کرتا ہوں، اور جتنے میری تقدیر میں لکھے ہوں میں نوافل ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ امام بخاری خود بیان کر رہے ہیں کہ غسل یا وضو کے بعد، خاص طور پہ وضو کے بعد، اور غسل بھی وضو کی طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وضو کے بعد نوافل پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت امام بخاری 159 کے اوپر بخاری شریف کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، حضرت عثمان وضو کر کے دکھاتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ان کو بتائی تھی کہ جو بندہ اس طرح سے وضو کرے اور اس کے دماغ میں یا نفس میں یا وہ کس سے بات نہ کرے، تو اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھے، ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھے وضو کے بعد، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے، امام بخاری یہ احادیث لکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کا یہ عمل یا نبی علیہ السلام کا یہ قول لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ امام بخاری جب انہی احادیث کو لکھیں گے تو کیا وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ آپ خود سوچئے۔ تو وہ غسل کر کے اگر احادیث کو لکھتے تھے، یا وضو کر کے احادیث کو لکھتے تھے، یا وضو کر کے یا غسل کر کے پھر 2 نوافل ادا کرتے تھے، تو وہ اسی نیت سے ہی کرتے ہوں گے کہ اس کی بہت فضیلت ہے، یا پھر گزشتہ گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے اس عمل سے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا صحابہ نے بعد میں نقل کیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت بلال کا بھی عمل، جس کے اوپر بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، کہ ان کے آواز جنت میں بھی سنائی دیتی تھی قدموں کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ جو بندہ یہ روایات لکھ رہا ہے وہ کیا ان چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتا کہ وہ غسل کرے اور بڑا اہتمام کے ساتھ صاف ستھرا ہو کے؟ آج ہم نے کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، کسی جگہ کسی دعوت میں جانا ہوتا ہے، ہم غسل کرتے ہیں اور اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا آپ کے نزدیک ایسا عمل ہے کہ ہلکا عمل ہے کہ امام بخاری نے اگر اس سے پہلے نہا کے نوافل پڑھ لیے تو اس کو آپ اس چیز سے جوڑ لیں گے جو نہ نبی نے کی، نہ ان کے صحابہ نے کی، نہ محدثین نے کی؟ تو آپ خود سوچ لیجئے، اگر آپ 12 ربیع الاول کو منانا امام بخاری سے لنک کر رہے ہیں تو آپ امام بخاری کا کم از کم یہ عمل ہی دکھا دیتے کہ امام بخاری نے محبت میں بڑھنے کے لیے 12 ربیع الاول بھی منانا شروع کی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہوا۔ تو بھائی آج ہم نے جلالی صاحب کے اوپر یہ حجت بھی تمام کر دی کہ امام بخاری کیوں یہ نوافل پڑھ کے احادیث لکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک سنت عمل ہے کہ وضو کے بعد 2 نوافل پڑھنا، اور صحابہ بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت بلال کا، یعنی نبی علیہ السلام نے ان سے اسپیشل پوچھا۔ آپ یہ سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر جنت میں ان کی آواز سنائی ہے ان کے قدموں کی، تو کیا اللہ کریم ان کو وحی کے ذریعے سے ان کے نوافل کی خبر نہیں دے سکتے تھے جو وہ وضو کے بعد پڑھا کرتے تھے؟ یا پھر نبی علیہ السلام نے کیا اس چیز کی تکذیب کی اس کے بعد؟ نہیں کی۔ اور آخر میں یہ جو انہوں نے بات کہی کہ قرآن پاک جس رات میں اترا اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا یا افضل قرار دیا، لیلۃ القدر، اس کو ہم کیوں مناتے ہیں یا ہر سال اس کے اوپر کیوں عبادات کرتے ہیں؟ تو وہ ایک رات نہیں، ہم تو پورے عشرے کے اندر عبادات کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اگر آپ 27ویں کو کر کے کرتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا عمل ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا اس سے بھی ایک سٹیپ اوپر گئے، آپ نے کہا کہ جناب یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ لیلۃ القدر سے بھی ہزاروں گنا یا 1000 ماہ یا اس سے بھی اوپر ہے، ہزاروں گنا۔ تو یہ اس کے اوپر کون سی حدیث، کون سی قرآن کی آیت آپ کے اوپر اتری کہ جس میں لکھا ہو کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ اس طریقے سے اتنی افضل دن ہے؟ یعنی آپ خود سوچئے، ہمیں بھی یہ چیز معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر بھیجا جانا، مسلمانوں کے لیے اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، یا پھر پوری دنیا کی اصلاح کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا جانا، یہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ کجا کہ آج ہم اس کا کمپیریزن کریں کہ جناب یہ جو ہے رات لیلۃ القدر اس سے بھی افضل ہے، یہ شب معراج سے بھی، شب برات سے بھی، جو جتنی بھی آپ نے خود ساختہ راتیں گھڑی ہوئی ہیں، یا پھر
جو شریعت کے اندر اتری ہیں، آپ ان سب راتوں کو اکٹھا کر کے اس کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے ایسا کیا، یا پھر محدثین نے ایسا کیا، یا پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ایسا کیا؟ جب انہوں نے ایسا کام نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اسپیسیفک کر کے یا اس دن کو اسپیسیفک کر کے اس طریقے سے ایک نئی فرقہ واریت کی دکان کھڑی کرے؟ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک واقعہ بھی آپ کو شیئر کر دیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہماری فیملی میں کچھ لوگ باہر کے ملک سے آئے ہوئے تھے جہاں کرسمس وغیرہ سیلیبریٹ ہوتا تھا۔ تو بچوں نے کیا کیا، ان کے بچے بھی ساتھ تھے، تو 12 ربیع الاول بھی بائی چانس اس سال چند سال پہلے 25 دسمبر کو ہی آئی، جس دن کرسچن وہاں پہ کرسمس منا رہے تھے اور ادھر مسلمان یہ منا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پاکستان آئے، لینڈ کیے، تو انہوں نے یہاں پر بھی جگہ جگہ لائٹس دیکھی۔ تو بچوں نے کہا پاپا کرسمس لائٹس، بچوں نے کہا کہ کرسمس لائٹس ہیں یہ، یعنی جو ہم 12 ربیع الاول کے اوپر لائٹنگ کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور تماشے کیے ہوئے تھے، ان کو دیکھتے ہی بچوں نے کہا یہ کرسمس لائٹس ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ وہ ان بچوں کے ماں باپ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے، آپ کو شاید معلوم ہو، جلالی صاحب تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے، کہ ابو داؤد 4031 کے حدیث کے اندر کیا فرمایا ہوا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ کس لیے فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو آج ہم ان کی نقالی کے اندر اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کے نام کے اوپر اگر ایک دن مقرر کر لیں، جیسے انہوں نے 25 دسمبر مقرر کیا ہوا ہے، ان کو بھی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ہمارے بھی یہاں اختلاف ہے، یعنی ہر کتاب کے اندر مختلف ڈیٹ مل جاتی ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی مشابہت نہیں؟ اگر نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں، تو منائی جائیے، اور ساتھ میں اس پہ بدعت کے بھی فتوے خود ہی لگائی جائیے۔ بہرحال ہمارا کام تھا کہ آپ تک اس بات کو، اس حق کو پہنچا دی کہ جو آپ نے امام بخاری پہ بھی الزام لگایا اور اس کے اوپر ایک نئی دکان کھولنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال اللہ کریم آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔